بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں اور کوئی ثواب نہیں، جو کچھ ہوگا قیامت کے دن ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7219 میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کا ذکر آیا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب مرنے والے سے یہ کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1372 میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ پھر قبر کے عذاب سے متعلق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6052 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں مردوں کا عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک قبر کا مردہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور یہ دوسری قبر والا مردہ چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری شاخ منگوائی اور اسے دو ٹکڑوں میں توڑ کر دونوں قبروں میں گاڑ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سوکھ نہ جائیں اس وقت تک شاید ان دونوں کا عذاب ہلکا رہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث نمبر 1854 ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت پر نوحہ کرنے سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو عذاب قبر نہیں ہوگا؟ یہ بات بھی ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ جو انسان پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو اس کو قبر کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اسی بارے میں جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2891 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورہ نے ایک آدمی کی شفاعت کی اور اسے بخش دیا گیا۔ یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ عذاب قبر سے کیسے بچا جائے؟ ہمیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے جن طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے ان میں سب سے پہلے تو نیک اور صالح اعمال کیے جائیں۔ پھر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز میں تشہد پڑھ لے تو اس کے بعد 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے۔ اور پھر سورہ ملک کی تلاوت کو اپنا روز کا معمول بنا لینا چاہیے کیونکہ یہ انسان کی شفاعت کا باعث بنے گی۔ تو بے شک اللہ غفور و رحیم ہے اور اس کی رحمت اور فضل کی کوئی حد نہیں کہ وہ آپ کو دنیا و آخرت میں قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا لے انشاءاللہ۔ تو ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔